بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی، یہ شکست اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ نظام شاہ نے انتہائی شفقت سے نگار خانم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ آہستہ کہنے لگے، ابھی وہ بچہ ہے، اس لیے ایک معمولی سی فتح پر مغرور ہو گیا۔ اللہ کو غرور کسی بھی حالت میں پسند نہیں۔ بابا، وہ تو بچہ ہے اس لیے بھٹک گیا، مگر آپ اس کے حال سے کیسے بے خبر رہے؟ نگار خانم نے انتہائی کردناک لہجے میں نظام شاہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا۔ میں اس سے بے خبر کب رہا بیٹی؟ نظام شاہ کی آواز سے روح کا سوز جھلک رہا تھا۔ کبھی کبھی تو میں اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہوں، مگر میرا بت شکن ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے محو نہیں ہوتا۔ اگر محمود آپ کے اتنے ہی قریب رہتا ہے تو پھر آج وہ شکست و بربادی کے غبار میں لپٹا ہوا دربدر کیوں پھر رہا ہے؟ اس کی روشن پیشانی پر رسوائی کا یہ داغ کیوں؟ نگار خانم کسی معصوم بچے کی طرح ضد کر رہی تھی۔ آپ تو روحانیت کے بادشاہ ہیں، پھر اس داغ کو مٹا کیوں نہیں دیتے؟ یہ کہتے کہتے نگار خانم ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیا یہ میری خدائی ہے کہ جسے جو چاہوں بخش دوں؟ نظام شاہ نگار خانم کی سادہ لوحی اور معصومیت پر مسکرانے لگے تھے۔ میری نادان بیٹی، آج تو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ تیرا باپ نظام شاہ روحانیت کے سفر میں سب سے پیچھے رہ جانے والا مسافر ہے۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اپنا دامن اور ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگنے والا ایک کمزور و ناتواں گداگر، بس اس کے سوا نظام شاہ کچھ نہیں۔ آپ روحانیت کی منزل میں کس درجے کے مسافر ہیں، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ نگار خانم کی طفلانہ ضد اپنی جگہ پر برقرار تھی۔ میں تو اتنا چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں محمود نصرت و کامرانی کی انتہائی بلندیوں کو چھو لے۔ اب بس ایک ہی دعا مانگیے، محمود کی سرخ روئی اور سربلندی کی دعا۔ بیٹی، میں دعائیں مانگنے سے کبھی غافل نہیں رہتا، نظام شاہ نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں نگار خانم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کے سوا مجھے کام ہی کیا ہے بھلا؟ تو پھر محمود کیوں شکست کھا گیا؟ نگار خانم ایک بار پھر بچوں کی طرح مچل اٹھی تھی۔ آپ یا تو اس کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں یا پھر آپ کی دعائیں باب قبولیت سے واپس لوٹ آئی ہیں۔ نگار خانم نے اپنے روحانی باپ نظام شاہ سے بڑی عجیب سی شکایت کی تھی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس گناہگار کی دعائیں باب قبولیت سے لوٹ آئیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں اپنے فرزند محمود کو بھول جاؤں۔ یکایک حضرت نظام شاہ کے لہجے سے جلال روحانی نمایاں ہو گیا تھا۔ اور میرے نزدیک یہ شکست بھی کوئی شکست نہیں، محض ایک غیبی تنبیہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد میرا بت شکن سنبھل جائے گا اور پھر آئندہ اپنے نفس کے فریب میں نہیں آئے گا۔ حضرت نظام شاہ اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جس کی بے غرض محبت نے اپنے محبوب کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر سرکشی کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ یہ شکست اس بیماری کے مماثل ہے جس سے انسان کچھ دن کے لیے اپنی توانائی کھو بیٹھتا ہے، مگر اس کا اثر زائل ہوتے ہی انسان دوبارہ اٹھ بیٹھتا ہے اور پھر اس کی وہی گمشدہ توانائی واپس لوٹ آتی ہے۔ محمود بھی اسی عارضی سانحے کے باعث بیمار ہو گیا ہے، مگر اس بیماری سے اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنی کھوئی ہوئی صحت حاصل کر لے گا اور عنقریب عزت و استقامت کا نیا کوہ گراں بن جائے گا، جس سے ٹکرانے والی تمام باطل قوتیں فنا ہو جائیں گی۔ محمود کی شکست کی خبر ملتے ہی امیر سبکتگین نے اپنے درباری عمرہ سے مشورے کیے اور ایک لشکر جرار لے کر نشاپور کی طرف بڑھا۔ اس جنگی سفر میں راجپوت سپہ سالار بلرام سنگھ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ ترتوس کے قریب ابو علی ہجوری اور امیر فائق کے لشکروں سے سبکتگین کا سامنا ہوا، پھر دونوں حریفوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ صف بندی شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ دونوں فوجیں آپس میں الجھ پڑیں اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے، امیر سبکتگین نے امیر ابو علی ہجوری اور امیر فائق کے نام ایک خط دے کر اپنے سفیر کو حریف لشکر کی طرف بھیجا۔ اس خط میں امیر ابو علی اور امیر فائق کو مخاطب کرتے ہوئے امیر ناصر الدین سبکتگین نے لکھا تھا، تم دونوں نے ہیلا سازی سے کام لیتے ہوئے میرے فرزند محمود پر یلغار کی اور اسے نشاپور سے بے دخل کر دیا، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک ناقابل شکست لشکر کے ساتھ تمہارے سر و پران پہنچا ہوں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دوبارہ شکست و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بندگان خدا کے خون سے یہ زمین سرخ نہ ہو تو پھر خاموشی کے ساتھ نشاپور کا علاقہ چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس حالت میں میرے سپاہی تمہیں بعافیت گزر جانے دیں گے، اور اگر تم نے میری بات کا مفہوم سمجھنے میں کج ذہنی سے کام لیا تو یاد رکھو کہ اس مرتبہ بہت خون بہے گا اور تمہاری بڑی رسوائی ہوگی۔ اگرچہ امیر سبکتگین جانتا تھا کہ امیر فائق اور امیر ابو علی جیسے خود غرض اور عیار حکمران آسانی کے ساتھ نیشاپور کے علاقے سے دستبردار نہیں ہوں گے،
لیکن پھر بھی اس نے نفسیاتی حربے کے طور پر الفاظ کے ذریعے اپنی طاقت اور روب و جلال کا مظاہرہ کیا تھا۔ امیر ابو علی حجوری اور امیر فائق نے یکے بعد دیگرے امیر سبکتگین کا مکتوب پڑھا اور پھر بڑی حقارت کے ساتھ اس خط کے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیے اور انتہائی تمسخر آمیز انداز میں قہقہے لگاتے ہوئے دونوں نے بیک زبان کہا، ایک غلام زادے کے نامزد سفیر، تو نے اپنے آقا کے خط کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہماری طرف سے اس غلام ابن غلام کے خط کا جواب یہی ہے۔ امیر ابو علی حجوری اور امیر فائق انتہائی ناشائستہ انداز میں امیر سبکتگین کو گالیاں دے رہے تھے۔ جس طرح تو نے اپنے آقا کے مکتوب کے پرزے ہوا میں اڑتے دیکھے ہیں، اسی طرح بہت جلد تو اس کی قبائے اقتدار کی دھجیاں اڑتے دیکھے گا۔ امیر ابو علی اور امیر فائق کا غرور و تکبر انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور اس غلام زادے سے یہ بھی کہہ دینا کہ ابھی تو ہم نے محمود کو صرف نیشا پور سے بے دخل کیا ہے، مگر آنے والے چند دنوں میں ہم ان دونوں باپ بیٹے کو دنیا سے بے دخل کر دیں گے۔ امیر سبکتگین نے بڑے صبر و تحمل سے امیر ابو علی اور امیر ابو فائق کا تحقیر آمیز جواب سنا۔ پھر وہ زیر لب تبسم کے ساتھ اپنے فوجی سرداروں سے مخاطب ہوا۔ میں ان دونوں حکمرانوں کی صرف اور ذہنی حالت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری تمام قیاس آرائیاں درست ثابت ہوئیں۔ وہ دونوں طاقت کے نشے سے سرشار ہیں، اس لیے انہیں اپنے دائیں بائیں اور عقب میں حرکت کرنے والے انسان نظر نہیں آ رہے ہیں، تو پھر ہماری منزل بہت آسان ہو جائے گی امیر۔ جیسے ہی سبکتگین خاموش ہوا، راجپوت سپہ سالار بلرام سنگھ بول اٹھا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ امیر سبکتگین نے نیلگوں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمام فتح و نصرت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے جنگی صورتحال کے مطابق دوبارہ اپنی صفیں درست کیں اور پوری طاقت سے دشمن پر حملہ آور ہوا۔ امیر ابو علی اور امیر فائق اپنی کثرت افواج پر نازاں تھے، اس لیے بے خوف ہو کر جنگ کر رہے تھے۔ یہ مارکہ آرائی کئی دن تک جاری رہی۔ دونوں طرف بے پناہ جوش تھا، مگر ابھی تک جنگ کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہو سکا تھا۔ ایک روز امیر ابو علی حجوری نے لشکر کے عقب سے گرد و غبار اٹھتا ہوا دیکھا۔ کچھ دیر بعد یہ غبار پورے میدان جنگ پر چھا گیا اور سپاہیوں کے چہرے گردآلود ہو گئے۔ اس عجیب و غریب صورتحال کو دیکھ کر امیر ابو علی اور امیر فائق پریشان نظر آنے لگے۔ یہ کیسا گرد و غبار ہے؟ امیر ابو علی بار بار چیخ رہا تھا، نہ موسم میں کوئی خلل واقع ہوا ہے اور نہ آندھی کے آثار ہیں، پھر دھول کے یہ بادل کہاں سے آئے ہیں؟ امیر ابو علی کی طرح امیر سبکتگین بھی کچھ پریشان سا دکھائی دے رہا تھا۔ کثرت گرد و غبار کے باعث دونوں حریفوں کو کچھ دیر کے لیے جنگ روک دینا پڑی تھی۔ پھر جب یہ غبار چھٹا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ولی عہد غزنی اپنا لشکر لے کر امیر ابو علی حجوری کی پشت پر آن پہنچا ہے۔ امیر ابو علی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شکست خوردہ محمود کسی زخمی شیر کی مانند دوبارہ میدان کی طرف پلٹ پڑے گا۔ صورتحال کی اس ناگہانی تبدیلی کو دیکھ کر امیر ابو علی نے فوری طور پر اپنی حکمت عملی بدل ڈالی۔ اس نے اپنے لشکر کے میمنہ اور میسرہ کے دونوں دستوں کو ملا کر امیر فائق کے ساتھ امیر سبکتگین کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ بڑے بڑے مردان شجاع کے قدم میدان کارزار سے اکھڑ جاتے، مگر امیر سبکتگین نے بڑی پامردی اور دلیری سے اس حملے کو روکا۔ امیر ابو علی اور امیر فائق سبکتگین کے لشکر پر گھبرا گھبرا کر پے در پے حملے کر رہے تھے تاکہ حریف لشکر میں انتشار برپا ہو جائے اور سبکتگین کو اپنے بیٹے محمود کی فوجی کمک سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ امیر سبکتگین بہت جلد میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا اور پھر محمود کا آنے والا تازہ دم لشکر بھی نفسیاتی طور پر مغلوب ہو کر رہ جائے گا، مگر ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ امیر سبکتگین کے تمام سپاہی اس طرح دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے جیسے کسی نے میدان کارزار میں پوری مضبوطی کے ساتھ آہنی میخیں ٹھونکتی ہوں اور انتہائی کوشش کے باوجود ان میخوں کو جنبش نہ دی جا سکتی ہو۔ امیر سبکتگین کے فوجیوں کی یہ استقامت دیکھ کر امیر ابو علی اور امیر فائق حیران و پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دشمن کو پسپا کرنے کے لیے کون سی نئی چال چلیں۔ ابھی ان دونوں کی یہ ذہنی کشمکش جاری تھی کہ اتنے میں محمود کا لشکر سرپران پہنچا۔ ولی عہد غزنی کے پورے سپاہی بڑے زور و شور کے ساتھ فتح کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ دشمن کے سپاہیوں پر ان بلند و بانگ نعروں کا نفسیاتی اثر اس طرح مرتب ہوا کہ وہ بدحواس نظر آنے لگے، اور یہ محض نعرے ہی نہ تھے بلکہ محمود کے سپاہی اس قدر بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ آن کی آن میں امیر ابو علی اور امیر فائق کی صفیں الٹ کر رکھ دی گئیں۔ ان دونوں شاطر حکمرانوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح اچانک میدان جنگ کا نقشہ بدل جائے گا اور ان کے لشکر ایک مخصوص دائرے میں محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ سامنے امیر سبکتگین کے تجربہ کار سپاہی تھے اور عقب میں محمود کے تازہ دم فوجی۔ اس طرح امیر ابو علی اور امیر فائق کے لشکری گندم کے وہ دانے بن کر رہ گئے تھے جنہیں چکی کے دو بھاری پاٹ تیزی سے پیس رہے تھے۔ گردش وقت نے امیر ابو علی اور امیر فائق کی دانائی کا یہ منصوبہ انہی پر الٹ دیا تھا۔ محمود کے تازہ دم سپاہیوں نے دشمن کے بے شمار فوجیوں کو تہہ تیغ کیا۔
یہاں تک کہ امیر ابو علی حجوری اور امیر فائق بمشکل اپنی جان بچا کر فرار ہو پائے۔ یہ دونوں نمک حرام حاکم جنہوں نے امیر نوح جیسے شریف النفس انسان کو بہت آزار پہنچائے تھے، گیدڑوں کی طرح بھاگ کر کلات کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ قلعہ خراسان اور طوس کے درمیان واقع تھا۔ مکمل فتح حاصل کرنے کے بعد امیر سبکتگین اور ولی عہد غزنی کا آمنا سامنا ہوا۔ جوش محبت سے بے قرار ہو کر سبکتگین گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا اور اس نے بے اختیار بیٹے کو گلے لگا لیا۔ فرزند، مجھے تمہاری شجاعت و مردانگی پر ناز ہے۔ شدت جذبات سے سبکتگین کی آواز لرز رہی تھی۔ تم نے جس طرح ہاری ہوئی بازی جیتی ہے وہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ جنگ و جدل کی تاریخ میں اس کارنامے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نہیں امیر محترم، محمود نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، اس فتح میں میری کسی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ صرف میرے اللہ کا کرم تھا جس نے میرے پیرہن ذات سے شکست و رسوائی کے داغ کو مٹا دیا، ورنہ میں وہی محمود ہوں جو کچھ دن پہلے اپنی جان بچانے کے لیے اس میدان کارزار سے فرار ہوا تھا۔ یہ کہہ کر ولی عہد غزنی نے اپنا خواب بیان کر دیا جس میں حضرت نظام شاہ نے اس کی پہلی شکست کا سبب بیان کیا تھا۔ محمود کا خواب سن کر امیر سبکتگین کی گردن بھی ندامت کے ساتھ جھک گئی۔ اللہ ہماری اصلاف زنی اور ناشکر گزاری کو معاف فرمائے۔ بے شک ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ اس کے بعد محمود اپنے باپ کے ہمراہ غزنی آیا اور نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اس مرد درویش کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا، شیخ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ محمود کسی کمسن بچے کی طرح رو رہا تھا، مگر آپ مجھے بر وقت تنبیہ نہ کرتے تو میں اب تک ہلاک ہو چکا ہوتا۔ نہیں فرزند، ایسا ہرگز نہیں، تم ایک بار پھر غلطی کر رہے ہو۔ نظام شاہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، اس کائنات میں نظام شاہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ذات بے نیاز جس طرح تمہیں ہدایت دیتی ہے اسی طرح نظام شاہ بھی اس کی ہدایت کا محتاج ہے۔ تم نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا اور بارگاہ ذوالجلال میں معافی کے لیے اپنے کمزور ہاتھ پھیلا دیے، بس یہی تمہارے گناہ کا کفارہ ہے۔ جب تک اس کی سرکار میں ایک بھکاری کے مانند کھڑے رہو گے دنیا تمہیں اپنا امیر سمجھتی رہے گی۔ امیر ابو علی حجوری اور امیر فائق کی شکست کے بعد امیر سبکتگین کے راستے کے تمام زہریلے کانٹے دور ہو چکے تھے اور اب وہ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے علاقوں پر حکومت کر رہا تھا۔ عدل و انصاف اور صلہ رحمی سبکتگین کی سیاست کے رہنما اصول تھے، اس لیے اس کے دور حکومت میں رعایا کو بہت زیادہ خوشحالی میسر آئی تھی۔ پھر جب اہل غزنی اور دوسرے علاقوں کے رہنے والوں کے سروں سے مسائل کی تیز دھوپ ہٹ گئی اور ہر طرف فراغت و عافیت کا ابر چھا گیا اور سکون و راحت کی خوشگوار ہوائیں چلنے لگی تو اس نے ایک دن محمود کو نیشاپور سے طلب کر کے کہا، فرزند، اب تمہاری عمر 30 سال کے قریب ہو گئی ہے، اس سے میں چاہتا ہوں کہ تم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف سنت پر عمل کرو کہ اس کے بغیر انسانی زندگی نامکمل بھی ہے اور پرخطر بھی۔ محمود حیران ہو کر سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا اشارہ تمہاری شادی کی طرف ہے، امیر سبکتگین نے اپنے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ امیر محترم کی ہر خوشی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، مگر محمود نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ مگر کیا؟ سبکتگین نے کسی قدر بلند آواز میں کہا، امیر ذیشان، میری نظر میں شادی ایک انسانی ضرورت ہے مگر زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد نہیں۔ محمود کے لہجے سے ادب و احترام بھی جھلک رہا تھا اور شان و وقار بھی۔ آپ سیاسی امور کے متعلق مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے گرد بے شمار خطرات موجود ہیں۔ ابھی راجہ جے پال بھی زندہ ہے، اس نے شکست کو فراموش نہیں کیا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہندوستان کے دوسرے راجہ اس شکست پر کس طرح پیچ و تاب کھا رہے ہوں گے۔ اس صورتحال کی روشنی میں امیر معظم سے میری درخواست ہے کہ مجھے اس وقت تک اس فریضے کی ادائیگی سے معذور سمجھا جائے جب تک راجہ جے پال اور دوسرے فرما رواؤں کا ریشہ دوانیوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے۔ میں آپ سے اہل حنود کی کیا شکایت کروں کہ وہ تو پتھروں کے پجاری ہیں۔ ذرا اپنے کلمہ گو بھائیوں کی طرف نظر کیجیے کہ ان کے دلوں میں نفرت و حسد کا کیسا غبار بھرا ہوا ہے اور وہ ہماری مملکت کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کر رہے ہیں۔ میں انتہائی عاجزانہ لہجے میں جناب والا سے التماس کرتا ہوں کہ پہلے ان زیر زمین پرورش پانے والے فتنوں کی طرف توجہ کیجیے، پھر فرصت ملی تو یہ جشن نشاط بھی منا لیں گے۔ امیر سبکتگین محمود غزنوی کی شادی نہ کرنے پر راضی ہوا یا محمود کو سر پر سہرے سجانے ہی پڑے؟ نگار خانم کا کیا بنا؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے داستان کے اگلے حصے میں۔